روز رات محلے میں شور مچتا کہ ایک اور لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ سارے خوف زدہ رہنے لگے تھے کہ ہر جمعرات کی رات ایک لڑکی محلے سے غائب ہو جاتی۔ پیر فقیروں کا کہنا تھا کہ یہاں کسی بہت بری دوسری مخلوق کی طاقت ہے جو لڑکیاں اپنی دنیا میں لے جاتی ہے، اور وہ جتنی لڑکیوں کو لے جاتی ہے وہ ساری جوان اور بالغ ہوتی۔ میں بھی 18 سال کی ہونے کو تھی اور بہت خوف زدہ تھی۔ جب اماں اچانک میرے پاس آئی اور بولی کہ تو پریشان مت ہو، تجھے کچھ نہیں ہوگا، میں چونک گئی۔ پھر کچھ سوچتے میں کسی کو بتائے بغیر خود ہی ڈر کر غائب ہو گئی اور اماں کے ہی کمرے میں چھپ گئی، اور ہر طرف شور مچ گیا اور اماں نے کمرے میں آتے ہی کسی کو فون میں لایا۔ جب اماں کی باتیں سنی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ ساری لڑکیاں۔ میرا نام ثانیہ ہے، میرا تعلق فیصل آباد کے ایک گاؤں سے ہے۔ میرے والد ایک مل میں کام کرتے تھے، میری والدہ نے گھر کی بیٹھک کو دکان بنا لیا تھا۔ وہ بچوں کے کھلونے اور دیگر سامان بیچا کرتی، لڑکیوں کے لیے جیولری، کاسمیٹک اور چوڑیاں رکھا کرتی تھی۔ میری 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بہنیں مجھ سے بڑی تھی اور بھائی چھوٹا تھا۔ بہنیں میٹرک کے بعد گھر پر ہی تھیں، تعلیم چھوڑ دی تھی۔ وہ اب دوپٹوں پہ مکیش لگاتی اور پراندے بناتی، جن میں سے کچھ اماں کی دکان پہ بک جایا کرتے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق بھی تھا، میں کالج بھی جاتی اور شام کو اپنی استانی جی سے قرآن مجید پڑھا کرتی، ان کے ساتھ کچھ بچوں کو پڑھاتی۔ اماں اب روکتی تھی کہ نہ جایا کرو، لیکن مجھے سکون ان کے گھر ہی آتا تھا۔ دینی ماحول تھا، استانی جی تلاوت کرتی، روح تک سرشار ہو جاتی۔ استانی جی کی اولاد نہیں تھی، شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ بیوی اوپر کے پوشن میں رہتی تھی، جس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جو استانی جی کو بھی اماں ہی کہتے تھے۔ ایک چھوٹی بچی استانی جی کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی ہر وقت۔ میں نے کالج جانے کی تیاری کی تو ابا نے بھی فیکٹری جانے کے لیے سائیکل نکالی۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ میں ان کے ساتھ سائیکل پر جاتی، مجھے سائیکل پر بیٹھتے ڈر لگا کرتا تھا، اس لیے اکثر ہی بس میں سفر کرتی۔ آج ابا کا موڈ بھی کچھ اچھا نہیں تھا، اس لیے میں نے بس کا کرایہ نہ مانگا، بہتر ہی سمجھا اور چپکے سے ان کے ساتھ چلنے لگی۔ ہماری گلی کی سڑک بہت ٹوٹ چکی تھی، جگہ جگہ کھڈے تھے، اس لیے ابا گلی میں سے سائیکل ایسے ہی نکالتے، ساتھ ساتھ چل کے۔ میں پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جب مجھے کسی نے پتھر مارا، میں نے مڑ کر دیکھا تو یاسر تھا۔ میں نے گھور کے دیکھا، لیکن ابا کے ڈر سے کچھ نہیں کہا۔ وہ ہمارا تایا زاد تھا اور میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھا، مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا، لیکن قد میں لمبا تھا، اس لیے مجھے کہتا کہ مجھے بڑا سمجھو۔ اس کی حرکتیں ایسی ہی تھیں، الٹی سیدھی، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں نے واپسی پہ اس کی خبر لینے کا سوچا اور منہ ہی منہ میں اسے اچھی خاصی سنائی۔ اگر ابا دیکھ لیتے اس کی حرکت تو کیا سوچتے۔ میری سہیلی یاسمین اور میں آج جلدی کالج سے گھر جا رہے تھے۔ یاسمین کو بخار تھا، وہ ہمارے محلے میں رہتی تھی، اگر وہ چلی جاتی تو میں اکیلی رہ جاتی، اس لیے میں نے بھی اس کی وجہ سے جلدی چھٹی لے لی۔ یاسمین بہت خوبصورت لڑکی تھی، اس کے لمبے بال اور گورا رنگ مجھے بہت متاثر کرتی تھی۔ اس سے اکثر میں کہتی کہ اگر میں لڑکا ہوتی اور امیر بھی ہوتی تو پکا میں تم سے شادی کر لیتی۔ وہ ہنستی رہتی، ہنستے ہوئے اس کے گال میں جو ڈمپل پڑا کرتی وہ اسے اور بھی خوبصورت بناتے تھے۔ اگلے دن محلے میں خبر پھیل گئی کہ یاسمین غائب ہوگی۔ میں اس کے گھر گئی، اس کی ماں اور بوڑھی دادی بہت فکر مند تھی اور رو رہی تھی۔ میں خود بہت پریشان تھی، مجھے لگتا تھا کہ وہ ابھی کہیں سے آئے گی اور کہے گی ثانیہ تم تو بس ایک لمحہ ہو، اور میں اس کی بات پہ ہنستی چلی جاؤں گی۔ مجھے اس کی بات پہ بہت ہنسی آتی، جس طرح ایکٹنگ کرتے ہوئے وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی، لیکن نہ یاسمین کو آنا تھا اور نہ ہی وہ آئی۔ محلے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، کوئی کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھاگی ہوگی، کوئی کہتا ہے کسی نے اغوا کر لیا، جتنے منہ اتنی ہی بات ہے۔ میری بڑی بہن کی شادی طے تھی، گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، وہ میرے تایا کے گھر بہو بن کے جا رہی تھی۔ یاسر کے بڑے بھائی عامر سے رشتہ طے تھا، گھر میں خوب رونق تھی، خاندان کے بہت سے لوگ جمع تھے۔ جب تایا نے ابا سے کہا کہ میری بیٹی ہما کا رشتہ اپنے بیٹے عابد کے لیے لے لو، ابا نے کہا کہ عابد چھوٹا ہے، ابھی کچھ وقت دو، کر لیں گے، لیکن تایا نے ضد ہی لگا لی اور ناراض ہو کر چلے گئے، اور میرے دوسرے تایا جن کے گھر میری بہن کی شادی ہو رہی تھی انہیں بھی بھڑکا دیا۔ ان لوگوں نے پیغام بھیجا کہ جب تک عابد کا رشتہ ہما سے نہیں کریں گے بارات نہیں آئے گی۔ ابا کو بہت افسوس تھا بھائیوں پہ، رشتہ 2-4 سال بعد ویسے بھی ہی ہو سکتا تھا،
اس وقت پر شرط رکھنا ابا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہما اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ہم لوگوں کے مقابلے میں ان کے حالات بھی اچھے تھے۔ ہما ایک سلجھی لڑکی تھی، کہیں بھی اچھی جگہ رشتہ ہو ہی جاتا، جبکہ عابد ابھی میٹرک میں تھا اور اچھا انسان تھا۔ بارات آ گئی تھی اور یاسر نے آتے ہی اونٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دی۔ کبھی مجھے کہتا کہ تم بھی اگر ہاں کہہ دو تو ابھی بات پکی کر لیتے، کبھی کہتا کہ زیادہ پڑھ کے تو نے کون سا وکیل بن جانا ہے، کبھی کہتا تو آج ہی کیوں نہیں کہتی کہ تو اور تم نہیں کہتے، بڑوں کو آج تم نے بڑے ہونے پر لیکچر نہیں دیا۔ میں خاموش رہی۔ جیسے ہی باتیں کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھا کرسی الٹ گئی۔ میں اور وہاں سے موجود سارے مہمان ہنسنے لگے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر اسے ٹوٹی ٹانگ والی کرسی دی تھی۔ اب وہ ندامت میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا ہنس ہنس کے برا حال بھی تھا۔ اس ثانی جی سے میں ملنے گئی، محلے میں موجود مٹھائی کی دکان سے مٹھائی منگوائی، پلیٹ میں رکھی اور ان کی طرف آ گئی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور کہا کہ جب تیری شادی ہوگی تو میں اکیلی رہ جاؤں گی، تیرے ہونے سے بڑا آسرا ہوتا ہے۔ میں اٹھی اور مسکراتے ہوئے ان کے کام نمٹانے لگی۔ میں اکثر ایسا کرتی کہ جب بھی آتی ان کے بکھرے ہوئے کام کو سمیٹا کرتی۔ میں نے کہا ثانی جی کون یاد کرتا ہے کسی کو، اور کام کا کیا ہے، کوئی اور آ جائے گی آپ کی شاگرد، وہ کر دے گی۔ وہ ہنسنے لگی اور کہا کہ بڑی باتیں آ گئی ہیں تجھے، لیکن یاد رکھنا ہر رشتے کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ آج کل اماں ابا بہت خوش تھیں، اس کی دکان خوب چلنے لگی تھی اور وہ آج میرے چھوٹے بھائی عابد جو ساتھ لے کے کچھ سامان لینے شہر گئے تھے۔ ابا فیکٹری میں تھے اور میری بہن گھر پہ تھی۔ ہمیں اماں کہہ کے گئی تھی کہ دکان پہ بیٹھ جانا۔ مجھے دکان پہ بیٹھنا کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اماں کہیں جاتی تو مجھے بیٹھنا ہی پڑتا دکان پہ۔ اس دن میں دکان میں بیٹھی تھی، چیزوں کی ترتیب صحیح کر رہی تھی، جب ایک لڑکا آیا اور بولا کہ پراندہ خریدنا ہے۔ میں پراندے دکھانے لگی، لیکن اسے کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی پراندے الٹ پلٹ کے دیکھتا رہا اور پھر چلا گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اپنی بہن سے کہہ رہی تھی کہ پراندے تو ایسے پسند کر رہا تھا کہ جیسے کسی لڑکی کو نہیں خود پہننا ہو۔ ہم دونوں ہنسنے لگی۔ جب ہماری نظر پڑی وہ دکان کے دروازے پہ کھڑا تھا، شاید کچھ لینے واپس آیا تھا۔ میں نے اور میری بہن نے حیرانی سے دیکھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ دیا جہاں اس کی بائک کی چابی رہ گئی تھی۔ چابی اٹھائی اور جانے لگا اور پلٹ کے کہا کہ میں پراندے نہیں پہن سکتا، لیکن میری بہن کو پراندے بہت پسند ہیں، اس کے لیے لینے آیا تھا۔ لیکن مجھے کیونکہ تجربہ نہیں لڑکیوں کی خریداری کا، اس لیے چلا گیا تھا۔ میں اور میری بہن بہت شرمندہ تھے، ہمیں اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے تھا۔ آپا نے ایک پراندہ نکالا اور کہا کہ آپ یہ لے جائیں، اگر آپ کی بہن کو پسند نہ آیا تو بدل لیں گے۔ اس لڑکے نے شاپر لیا، پیسے دیے اور چلا گیا۔ آپا نے میری طرف دیکھا اور بولی کہ تیری وجہ سے اکثر مجھے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، تیری زبان بہت چلتی ہے، کم بولا کر۔ اور مجھے بھی لگ رہا تھا کہ آپا میں آج یاسر کی روح گھس گئی ہے۔ میرے پیپر سے اور میں رات دن پڑھائی میں مصروف تھی، جب ایک دن میری بڑی بہن جس کی شادی تھی وہ اس کا شوہر آ گئے۔ وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس سے آئے تھے۔ میری بہن کے ہاں خوشخبری تھی، وہ امید سے تھی، لیکن میں حیران تھی۔ اماں میری بہن کو کہہ رہی تھی کہ جان چھوڑا، ابھی سے چکر میں پڑ گئی تو۔ اماں کی اور میری بہن کا جھگڑا ہو گیا۔ اسی بات پر وہ اپنے شوہر کو لے کر چلی گئی۔ اماں نے رو رو کر سارا گھر سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ ابا شام کو آئے تو انہیں بھی کہا کہ تمہارے بچے مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ایک دن میں ثانی جی سے ملنے گئی تو پتہ چلا ان کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے ان کے سوتیلے بیٹے کو بتایا جو اوپر کے پوشن میں رہتے تھے۔ وہ میرے ساتھ ہی نیچے آیا۔ ہم لوگ انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں ثانی جی کا چیک اپ کروانے کے بعد وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ یاسر نظر آ گیا۔ مجھے دیکھ کے منہ دوسری طرف کر لیا۔ شام کو میں جب گھر آئی تو یاسر اور میری بہن جو اس دن امی سے لڑنے گئی تھی آئے ہوئے تھے۔ گھر میں فساد ڈالا ہوا تھا کہ ثانیہ لوگوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ میں نے بہت کہا کہ ثانی جی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہیں لے کر گئے تھے، لیکن امی کہہ رہی تھی کہ اس کا اور کوئی نہیں جو تم جاتی ہو بھاگ بھاگ کے۔ میری ایک نہ سنی اور مجھے ثانی جی کے گھر جانے سے روک دیا گیا۔ ثانی جی نے 2 بار بچوں کو بھیجا مجھے بلوانے کے لیے، لیکن میری ماں نے مجھے جانے نہیں دیا۔ کالج بھی چھڑوا لیا، اسی طرح میں FA بھی مکمل نہ کر سکی۔ مجھے کہتی کہ پراندے بناؤ اور دوپٹوں پہ مکیش لگاؤ۔ ابا سے بات کی، وہ بھی اماں کی سائڈ لیتے۔ مجھے یاسر پہ بہت غصہ تھا، سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ وہ گھر آ کے بدگمانی پھیلاتا، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ اس کی وجہ سے میری پڑھائی چھوٹ گئی، مجھے ثانی جی سے ملنے بھی روک دیا گیا۔
مجھے یاسر سے نفرت ہو گئی تھی اور اپنی بہن سے بھی، جو اس کے ساتھ آ کے فساد پھیلا کر چلی گئی تھی۔ گاؤں سے پھر ایک لڑکی غائب ہو گئی۔ سارے گاؤں میں خوف و ہراس کی فضا تھی۔ گھر گھر یہی باتیں ہو رہی تھی۔ کوئی کہتا کہ گاؤں میں کسی آسیب کا سایہ ہے، جو لڑکیوں کے 18 سال کے ہوتے ہی لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ سارے بزرگ اور بڑے ایک جگہ جمع تھے۔ لڑکیوں کے گھر سے نکلنے پر پابندی تھی۔ کالج اسکول تک سے بچوں کو منع کر دیا گیا کہ کہیں نہیں جانا۔ کچھ لوگ تو پیر کو لے آئے، جس نے بتایا کہ اس گاؤں میں کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے اور وہ جن جس لڑکی پر عاشق ہوتا ہے اسے غائب کر دیتا ہے۔ اسی لیے جو لڑکی 18 سال کی ہوتی ہے وہی غائب ہوتی ہے۔ اب تو جو غائب ہوئیں وہی تھیں جن پہ جن عاشق تھا۔ اب لڑکیاں ڈر کے مارے گھروں سے نہ نکلتی۔ گاؤں سے کچھ دنوں کے وقفے سے 10 لڑکیاں غائب ہو چکی تھیں۔ اماں مجھے دکان پہ بٹھا کے خود لوگوں کے گھروں میں نکل جاتی اور 2 گھنٹے بعد لوٹتی۔ اب وہ گھر گھر جایا کرتی اور جس لڑکی کو جو خریدنا ہوتا گھر پر پہنچا دیتی۔ میری بہن نے مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ آج صبح سے اماں آپا کی طرف تھی۔ ابا گھر میں داخل ہوئے تو بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ پانی لاؤ۔ میں نے جلدی سے پانی پلایا تو اسی وقت دروازہ کسی نے زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں کھولنے لگی لیکن ابا نے کہا کہ دروازہ مت کھولنا۔ ابا بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ دروازے پر آوازیں بڑھتی جا رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ ہمارا سارا محلہ ہی اکٹھا ہو گیا ہے۔ دروازہ ایسا پیٹ رہے تھے کہ اگر کچھ دیر اور نہ کھولا تو ٹوٹ جائے گا۔ جب انہیں آوازوں میں اب اماں کی آواز بھی شامل تھی، وہ لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، تو مجبوراً ابا کو دروازہ کھولنا پڑا۔ دروازہ کھولتے ہی 2 لوگ اندر داخل ہوئے اور ابا کو پیٹنے لگے۔ ہمارے پیسے دو۔ میرا بھائی بھی آ گیا۔ اس نے ابا کو چھڑوانے کی کوشش کی تو اسے بھی مار دیا۔ میں اور آپا خوفزدہ ہو کے سب دیکھ رہے تھے۔ محلے کے لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اماں اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ابا نے جوا کھیلنا شروع کر دیا تھا اور جوئے میں 2 لاکھ روپے ہار چکے تھے۔ اماں کو پتہ چلا تو سر پیٹ لیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان لوگوں نے 2 دن کا وقت دیا تھا۔ محلے سے پھر ایک لڑکی غائب ہوئی تھی اور یہ لڑکی بھی 18 سال کی۔ میں بہت ڈر گئی تھی کیونکہ میں بھی اگلے دن 18 سال کی ہو رہی تھی۔ میں نے اسی دوران خود کو اماں کے کمرے میں بند کر لیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی اور خوفزدہ تھی۔ کچھ لوگوں کی باتیں اور محلے میں غائب ہونے والی لڑکیوں کی وجہ سے بہت ٹینشن کا ماحول تھا۔ ہر طرف یہی باتیں ہوتی۔ میں اماں کے کمرے میں تھی جب مجھے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ میں نے خود کو بستروں کے ڈھیر میں چھپا لیا۔ گرمیوں کے دن تھے، اسی لیے سردیوں کے استعمال کے لحاف تہہ کر کے ایک چارپائی پر رکھے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے میں آرام سے چھپ کے بیٹھ سکتی تھی۔ کسی کی نظر نہیں تھی مجھ پر۔ جب کافی رات ہوگی سارے گھر والے مجھے ڈھونڈتے رہے۔ سیم سے آوازیں آ رہی تھی کہ ثانیہ نہیں مل رہی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ جاؤ ثانی جی کی طرف پتہ کرو۔ رات تک سارے گھر میں رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھی رو رہی تھی، لیکن کل 12 بجے تک کی بات تھی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ 18 سال سے اگر ایک دن اوپر بھی ہو گیا تو لڑکی بچ جاتی ہے۔ پورے 18 سال کی جب رات ہوتی ہے تبھی غائب ہوتی ہیں، اسی لیے میں نے خود کو چھپا لیا۔ صبح تک میرے گھر میں کوہرام آ چکا تھا اور صحن میں لوگ جمع ہونے لگے۔ وہیں کچھ کہا جا رہا تھا کہ آج ثانیہ غائب ہوگی۔ میرا رو رو کر برا حشر تھا جب کچھ دیر بعد مجھے اپنے کمرے میں اماں کی آواز آئی۔ وہ کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کیا۔ اب وہ کسی کو اپنے فون سے نمبر ملا رہی تھی، اور جو میں نے سنا اس کے بعد اپنی چیخ کو میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے روکا۔ میری آنکھیں حیرانی اور خوف سے پھیل گئی تھی۔ اماں کسی سے کہہ رہی تھی کہ آج کسی لڑکی کو لے گئے ہو ظالموں، میری بیٹی نہیں مل رہی۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تم سب کا راز فاش کر دوں گی۔ میری بیٹی کو ابھی چھوڑ کے جاؤ، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اماں فون وہیں رکھ کر باہر نکل گئی اور دروازہ باہر سے لگا گئی۔ میں نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو میں وہاں سے نکلی اور جلدی سے موبائل اٹھا لیا اور ابھی جس نمبر پر کال کی اسی نمبر پر کال کی۔ دوسری طرف کوئی اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ مائی، تجھے کہا تو ہے کہ تیری بیٹی نہیں اٹھائی، کیوں اپنی اور ہماری جان کے دشمن بنی ہے؟ اگر ہم پھنسے تو تو بھی پھنسے گی۔ اپنی بیٹی ڈھونڈ مت، میری مان وہ بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ۔ میں نے فون بند کر دیا اور فون کو آف کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔ میری ماں نے بہت سی ماؤں کے جگر کے ٹکڑے شیطانوں کے حوالے کر کے اپنی بیٹی بچانا چاہی تھی۔ اب میں انہیں سبق سکھانا چاہتی تھی۔
گھر میں سناٹا تھا، رات کا پچھلا پہر تھا۔ ابا اور بھائی مجھے ڈھونڈنے نکلے تھے اور دوسرے کمرے میں اماں اور میری بہن رو رہی تھی۔ میں چپکے سے گھر سے نکل آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کسے کہوں۔ یاسر کا خیال آیا، لیکن گزشتہ اس کا رویہ اتنا احمقانہ تھا، میں نے کچھ اور سوچنا شروع کیا۔ میں پیچھے بھی مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی جب بے دہانی میں ایک کھڈے میں گر گئی۔ میرے گھٹنے میں چوٹ لگی، میں نے جلدی سے وہاں سے نکلنا تھا، لیکن کہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دعا کی میں کچھ ایسا کر سکوں کہ وہ سب لڑکیاں چھوٹ جائیں۔ میں گھر کے سامنے کھڑی تھی، مجھے امید تھی یہاں سے مجھے مدد ضرور ملے گی۔ میں نے دستک دی، دروازہ استانی جی نے کھولا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ استانی جی کو سب بتایا تو ان کی حالت بھی میرے جیسی تھی۔ انہوں نے کسی کا نمبر ملایا اور کہا کہ گاڑی پکی سڑک کے پاس کھڑی کرنا، گاؤں کی کچی سڑک پر مت آنا۔ آج رات ٹھیک 1 بجے، اور فون بند کر دیا۔ وہ سارا دن میں نے استانی جی کے کمرے میں گزارا۔ وہاں کوئی بغیر اجازت نہیں آتا تھا، پھر بھی استانی جی نے اندر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ رات کا وقت تھا جب میں اور استانی جی کالی چادروں میں نکلے۔ گاؤں کی کچی سڑک پر جانے کے بجائے ہم لوگوں نے فصلوں کے درمیان سے گزرنے والے راستے کا انتخاب کیا۔ پکی سڑک پہ پہنچے ہی تھے جب ایک گاڑی رکی اور ایک لڑکا باہر نکلا۔ استانی جی سے بہت محبت سے ملا۔ استانی جی نے کہا کہ معظم، ساری بات وہی ہے جو تمہیں فون پہ بتائی۔ ثانیہ میری بیٹی ہے، یہی یاد رکھنا، اس کی ہر ممکن مدد کرنا، یاد رکھنا تمہاری خالہ کا حکم ہے یہ۔ اس نے خالہ کو کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں۔ خالہ کو بھی ساتھ چلنے کا کہا، لیکن خالہ نے کہا کہ ان کے اچانک جانے سے مسئلہ ہو سکتا ہے، میں کچھ دن تک آؤں گی، فون پہ رابطہ رہے گا۔ گاڑی بہت تیز رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص یقیناً ایسا تھا کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ استانی جی زمانہ شہناز خاتون تھی اور خالہ کہا تھا تو مطلب یہی تھا کہ ان کا بھانجا تھا۔ کراچی آ گیا تھا، میرا گاؤں بہت پیچھے رہ گیا تھا، میرے ماں باپ بہن بھائی سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا، زندگی کیا کرنے والی تھی۔ گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی، اس لڑکے نے دروازہ کھولا، میں گاڑی سے باہر نکلی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں بیٹھ گئی۔ اب وہ کسی کو کال کر رہا تھا۔ موسم بات کر رہا ہوں، پنجاب میں ضیاء سے بات کرواؤ میری۔ اور کچھ دیر بعد ایک کال آئی، وہ کہہ رہا تھا کہ ضیاء یہ معاملہ ہے، لڑکی کا نام نہیں آنا چاہیے، تم جانتے ہو ایسے اس کی فیملی اور لڑکی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، فوراً کارروائی کرو، وہ لڑکیوں کو بازیاب کرواؤ۔ وہ میرے لیے باہر سے کھانا لایا اور کہا کہ کھانا کھاؤ، اور کہا کہ مبارک ہو، جو گینگ لڑکیوں کو اسمگل کرتا تھا پکڑا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تمہاری ماں بھی شامل ہے ان میں۔ میں رونے لگی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش اماں یہ سب نہ کرتی۔ معظم آرمی میں تھا، ضیاء اس کا دوست تو تھا جو پولیس آفیسر تھا۔ معظم کے والدین پچھلے سال ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ استانی جی کا ایک بھانجا تھا اور ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ سارا سامان کھانے پینے کا لے آیا تھا، کھانا خود ہی بناتا تھا، باقی کام ایک ملازمہ آتی، صبح 2 گھنٹے اور شام کو آتی، کچھ وقت کے لیے وہی کیا کرتی۔ اس دن وہ کہیں گیا ہوا تھا، ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے کھانا بنایا اور کچن صاف کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد کچن سے برتنوں کی آواز آئی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کمرے سے باہر نکلی تو اس کے ساتھ ایک لڑکا اور تھا۔ وہ دونوں کچھ نکال رہے تھے برتنوں میں۔ مجھ پر نظر پڑی تو آواز دی، میں بھی چلی گئی۔ تو کہنے لگا کہ اس سے ملو، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ہاسٹل میں ہوتا ہے، پڑھتا ہے یونیورسٹی میں۔ اس لڑکے نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ آئیں بیٹھیں، پیزا کھائیں۔ میں نے نام تو سنا تھا لیکن اس دن پہلی بار پیزا کھایا۔ مجھے اپنا بھائی یاد آیا، اسے بہت پسند تھا، اکثر شہر جاتا تو کھا کے آتا۔ ہمیں بتاتا آ کے، ہم بہنیں کہتی کہ ہمارے لیے بھی لے آتا، تو کہتا کہ اگلی بار سے ہی، اس بار یاد نہیں رہا۔ اسی وقت استانی جی کی کال آئی، انہوں نے بتایا کہ تمہاری ماں کو پولیس نے پکڑ لیا تھا، تمہارا باپ جوئے میں بیٹی دے آیا، تمہارے بھائی نے انہیں کہا کہ ابا جانے اور تم لوگ جانو، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ان سے، اس لیے کل شام یاسر سے نکاح کر دیا اس کا۔ اب تمہارا بھائی مکان اور دکان بیچ رہا ہے، ہو سکتا ہے گاؤں بھی چھوڑ دے۔ میں رو رہی تھی اور میری ہچکی بند ہو گئی تھی۔ سب کیا ہو گیا تھا، ایسی قسمت ہم بہن بھائیوں کی۔
मौसम मेरे लिए कुछ कपड़े लाया, मुझे दिए और कहा कि खुश हो जाएं, कल आपकी उस्तानी जी आ रही हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें देख के उन्हें लगे कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। मैंने शुक्रिया अदा किया और कमरे में आ गई। कपड़े बहुत प्यारे थे। मैं दिल ही दिल में दाद दे रही थी। बहुत खूबसूरत रंग थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी के रिश्ते मेरी ज़िंदगी से हर रंग छीन कर ले गए थे। मैं फिर से अपनी किस्मत पे रो रही थी। अगले दिन उस्तानी जी आ गई। मैं उनसे लिपट गई, बहुत रही उनके गले लग के। उन्होंने मुझे प्यार से अलग किया और कहा कि सानिया, तुम बहादुर लड़की हो, तुम्हारी वजह से बहुत सी लड़कियां जहन्नम की ज़िंदगी से बच गई हैं और बहुत से लोग अपने अंजाम को पहुंच गए। परेशान नहीं होना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रखा है। आज 2 साल हो गए, मेरी एक बेटी है। मेरी शादी उस्तानी जी ने मौसम के साथ कर दी थी। मौसम एक बहुत ही काबिल और सुलझा हुआ इंसान है, बहुत ही प्यारे और हसास दिल का मालिक। मुझे कभी मेरा माज़ी याद नहीं दिलाया। कहता है कि तुमसे रिश्ता है हाल में, साथ हो यही बहुत है। तुम्हारे माज़ी में जो है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुझे प्राइवेट एफ़ए करवाया, अब बीए कर रही हूँ। छुट्टी के दिन खाना खुद बनाता है। ज़िंदगी ऐसे हो गई, सोचा भी नहीं था। अपनों से बिछड़ने का दुख बहुत है, लेकिन शुक्र करती हूँ कि मौसम जैसा इंसान मिला, उस्तानी जी जैसा रिश्ता मिला। कभी कभी गैर वो करते हैं जो हमारे अपने भी नहीं कर सकते।